सामईन کرام آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان جس کا نام ہے زنگ آلود۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جاڑا اپنے جوبن پر تھا۔ جنوری کا مہینہ اپنی تمام تر ٹھنڈک اور یخ بستگی کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے یا تو دن بھر سورج کا چہرہ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا تھا یا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا۔ صبح کے وقت دھند ماحول اور فضا سے دامنگیر نظر آتی تھی۔ کاروبار زندگی کا بنسبت تاخیر سے آغاز ہوتا اور دن کے اختتام کے ساتھ ہی سمٹ جاتا تھا۔ گاؤں دیہات میں تو ویسے بھی زندگی کی رفتار قدرے سست ہوتی ہے۔ موسم سرما نے اس سستی کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ ایسی ہی ایک دھند آلود صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو عجیب سی صورتحال سے واسطہ پڑا۔ مجھ سے پہلے چند افراد وہاں موجود تھے جو یقیناً کسی کام کی ہی غرض سے آئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر جیسے ہی میں اپنی کرسی پر بیٹھا، کانسٹیبل اسلم میرے پاس آ گیا۔ اسلم، یہ کیا صبح ہی صبح تم لوگوں نے برآمدے میں رش لگایا ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ سب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ حسین آباد سے چند بندے ایک چور ڈاکو پکڑ کر لائے ہیں۔ ان دنوں میں قلعہ شیخو پورہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا اور حسین آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ موضع حسین آباد کم و بیش 200 گھروں پر مشتمل ایک درمیانے درجے کا گاؤں تھا جہاں چودھری بشارت علی کی حکمرانی تھی۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے 2 میل کی دوری کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، چور کو اندر لے آؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل اسلم کمبو واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ نصف درجن افراد تھے۔ انہی میں ایک موٹا تازہ بندہ خاصا گھبرایا ہوا اور مصیبت زدہ نظر آتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہی بندہ مبینہ چور ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا۔ ایک بندہ مبینہ چور کی جانب قہر آلود انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس بد ذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ آپ اسے فوراً گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دیں۔ تم کون ہو؟ میں نے اس غسیلے آدمی سے پوچھا۔ جناب، میرا نام قدیر ہے۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میں چودھری صاحب کا خاص بندہ ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ اس کو تھانے میں بند کر دیں۔ آخری جملہ اس نے چور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ادا کیا۔ قدیر نامی اس بندے کا انداز مجھے قطعاً پسند نہیں آیا۔ میں نے ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں پوچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہوگے، مگر تم کہتے ہو کہ چودھری کے بندے ہو۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں یا تم نے صحیح کہا؟ وہ میری بات سے بری طرح الجھ گیا۔ وہ جی، میرا مطلب تھا میں چودھری بشارت صاحب کی حویلی میں ہوتا ہوں، ان کا خاص خدمتگار ہوں۔ اچھا، ایسے کہو نا۔ میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، قدیر یہ بتاؤ، اس تھانے کا انچارج میں ہوں یا تم؟ ظاہر ہے جناب، وہ گڑبڑا کر بولا، تھانہ انچارج تو آپ ہیں۔ تو پھر تھانے داری مجھے کرنے دو۔ میں ہر نوعیت کے جرائم اور ان کی مقررہ سزاؤں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ جس بندے کو تم لوگ ایک چور کی حیثیت سے پکڑ کر لائے ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ اندر سے سلگ کر رہ گیا، تاہم بظاہر بڑی فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ ہی کریں جو بھی کرنا ہے۔ میں نے باقی لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ سب الٹے قدموں مڑ گئے، لیکن ایک پستہ کامد موٹا بندہ قدیر کے برابر میں کھڑا رہا۔ میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا، تم؟ تھانے دار جی، یہ جبار ہے، قدیر نے جلدی سے کہا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہی چودھری صاحب کی حویلی میں ہوتا ہے۔ میں نے جبار کا سر تپا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان ہوگی، درمیانہ قد اور بدن مائل وافر بہی، صورت عام سی، گال پھولے ہوئے، رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگھرے آلے۔ اس نے ہلکی سی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کڑک تار آواز میں پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ شاکر، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سرکار، یہ حسین آباد ہی کا رہنے والا ہے۔
جبار نامی شخص نے چور کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، ایک نمبر کا ہڈ حرام ہے جناب۔ میں نے تم سے پوچھا ہے؟ میں نے گھور کر جبار کو دیکھا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا، آپ نے شاکر سے پوچھا ہے؟ تو پھر تم بھی باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ میں نے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا، تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ لگتا تھا چودھری بشارت علی نے اپنے بندوں کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا کر رکھا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس تھانے میں محکمہ جاتی فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں چودھری کی اور چودھری مجھے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن کسی کام کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا واسطہ تھا۔ میرے سننے میں یہی آیا تھا کہ بشارت علی ایک مغرور اور خود سر چودھری تھا۔ میں نے شاکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تو تم حسین آباد ہی کے رہنے والے ہو؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ چودھری کے بندے نے تمہیں ہڈ حرام کیوں کہا؟ کیا تم کوئی کام وام بھی کرتے ہو یا چوری چکاری پر ہی گزارا کرتے ہو؟ جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں چور نہیں، میں تو کھیت مزدور ہوں، کبھی کام کرتا ہوں، کبھی فارغ ہوتا ہوں۔ اور جب فارغ ہوتے ہو تو چوریاں کرتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مائی باپ، میں کوئی عادی چور نہیں ہوں، بلکہ میں تو چور ہوں ہی نہیں۔ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل بھی نہیں ہوا۔ میں نے چور کی فریاد پر روئے سخن قدیر کی جانب موڑا اور استفسار کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا ہے کہ اس بدذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے، مگر یہ تو صاف انکاری ہے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جناب، یہ کمینہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں جی۔ شاکر نے مدد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہے۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نہ تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل ہوا اور نہ ہی میں نے کوئی چوری کی۔ یہ کیا ماجرا ہے قدیر؟ میں نے پوچھا۔ جناب، جھوٹ ہم نہیں، یہ لفنگا بول رہا ہے، قدیر نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اسے ٹرائل روم میں لے جا کر ذرا سختی کریں تو یہ سب کچھ اگل دے گا۔ اس کی زبان کس طرح کھلوانی ہے یہ میں خود طے کروں گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس نے چودھری صاحب کی حویلی سے کیا چوری کیا ہے۔ وہ تو جناب، ہم نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ وہ اپنے بیان کو تبدیل کرتے ہوئے بولا، اگر اس پر ہماری نظر نہ پڑتی تو اس کا داؤ لگ جاتا، اور مگر پہلے تو تم نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ شاکر نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ اگر تم لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس غلط بیانی کا مطلب؟ وہ جناب، میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سنبھلتے ہوئے بولا، اس کو موقع نہیں مل سکا، ورنہ شرنا کے قصے بعد میں چھیڑنا۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس نے چودھری صاحب کی حویلی سے کچھ چرایا ہے یا نہیں؟ اسے کچھ بھی چرانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ متعاملانہ انداز میں بولا۔ قدیر کی پسپائی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یا یہ جو کچھ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت اس سے قطعی مختلف تھی۔ قدیر کا جارحانہ انداز اور پھر اچانک نرم پڑ جانا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنا ایک خاص ذہن بنانے کے بعد قدیر سے پوچھا، حسین آباد میرے تھانے سے کوسوں دور تو نہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ جناب، چودھری صاحب تو حویلی میں ہی ہیں، قدیر نے جواب دیا، ان کی طبیعت رات سے ہی ٹھیک نہیں، انہوں نے اسی لیے مجھے بھیجا ہے۔ قدیر کی وضاحت سے میرا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ یہ تو مجھے بڑے واضح انداز میں محسوس ہو گیا تھا کہ اس معاملے کی تہہ میں ضرور کوئی ہیر پھیر ہے۔ کیا ہیر پھیر ہے، اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ میں قدیر کو فی الفور چلتا کر دوں اور مبینہ چور یعنی شاکر سے تنہائی میں بات کروں۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے قدیر سے کہا، ٹھیک ہے، سمجھ لو کہ میں نے اس بندے کو گرفتار کر لیا، اب یہ میرے قبضے میں ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ جناب، میں چودھری صاحب کو جا کر کیا کہوں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ان سے کہنا کہ میں چور سے کڑی پوچھ تاچھ کر رہا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، جو بھی نتیجہ برآمد ہوا سامنے آ جائے گا۔ اگر شام تک چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہ تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جی، بہت اچھا۔ میں نے قدیر کے اطمینان اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کمبو کو آواز لگائی۔
اگلے ہی لمحے وہ حاضر ہو گیا۔ میں نے تہکمانہ انداز میں کہا، اسلم، اس چور کی اولاد کو حوالدار جہانگیر کے حوالے کرو۔ میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا، میں تھوڑی دیر میں اس سے تفتیش کرتا ہوں۔ اوئے چلو، اسلم نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حوالات میں تمہاری خدمت شدمت کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اسلم نے استفساریہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور شاکر کو لے کر چلا گیا۔ میرے ان جارحانہ احکام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ بھی مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے نصف درجن افراد بھی تھانے کی حدود سے جا چکے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اے ایس آئی یونس مرزا کو اپنے پاس بلایا۔ یونس مرزا بہت ہی محنتی اور پرعزم پولیس آفیسر تھا۔ اس کا شمار ان پولیس اہلکاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ان دنوں ایک خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا۔ ابھی میں نے اسی سلسلے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلوٹ کیا اور بڑی شائستگی سے بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یونس، تم آج ہی لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میری ایس پی صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا ہے۔ وہ لوگ تم سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں 15-20 منٹ میں نکلتا ہوں۔ تمام حقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ اے ایس آئی یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اس کو دیکھا اور پھر پوچھا، یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں؟ آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار، وہ سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی ہے جو بھی کریں۔ اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، رب کی قسم میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں جی۔ تو یہ بات درست ہے کہ تم نے چودھری بشارت علی کی حویلی میں کوئی چوری ووری نہیں کی؟ میں نے چودھری صاحب کی حویلی سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا کام قسمیں کھانے یا قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا، اور نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائض میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں صرف تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر تم نے جھوٹ بولا یا تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر اور کوئی نہیں۔ میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی پر وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا، پھر معتدل انداز میں بولا، یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے اس کیس میں کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ قدیر کا رویہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری والے معاملے میں پھنسا کر کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں تھی۔ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے یقیناً چودھری بشارت علی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ حقائق کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بہلا پھسلا کر اسے اعتماد کا یقین دلا کر کچھ اگلوانے کی کوشش کرتا۔ میں اس پالیسی کا حامی تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہے تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں اس وقت یہی کر رہا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے؟ میں نے شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا تھا؟ جی، چودھری صاحب کے بندے سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے حویلی کے اندر بالکل قدم نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پیچھے کھیتوں کے اندر سے پکڑا ہے۔ تم حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہے تھے؟ جناب، وہ ہچکچاہٹ سے بولا، میں رفع حاجت کے لیے اس طرف گیا تھا۔ شاکر کی وضاحت سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں نے وہ علاقہ اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔
چودھری کی حویلی کے اندر جانے کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، تاہم محکمہ جاتی ضرورت کے تحت کئی مرتبہ ادھر سے گزر ہوا تھا۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے عقب میں تا حد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ آدھی رات کو جی، اس نے جواب دیا، یہی کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا۔ اور اس وقت سے تم انہی لوگوں کے پاس تھے؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ جی، وہ فریادی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی، اور ٹھنڈی ٹھار رات میں مجھے ڈنگروں کے باڑے میں باندھ کر کے بھی رکھا ہے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں جناب۔ کیا اس دوران میں تمہاری چودھری سے ملاقات ہوئی؟ جی، آج صبح مجھے چودھری صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ قدیر اور جبار نے میرے سامنے چودھری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ چودھری صاحب مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے صدیوں سے انہیں میری ہی تلاش تھی۔ انہوں نے غصے بھرے انداز میں مجھ سے وہی سوال کیے جو آپ نے کیے ہیں۔ میں نے چودھری صاحب کے سامنے بھی سچ بولا۔ اس پر چودھری صاحب نے مجھے 2 4 تھپڑ مارے اور میری پسلیوں پر ٹھڈے بھی رسید کیے، پھر اپنے ڈشکروں سے کہا، یہ کمزاد ایسے نہیں مانے گا، اسے تھانے میں بند کروا دو، میں بعد میں تھانے دار سے خود بات کر لوں گا۔ اب کسی بھی وقت چودھری صاحب تھانے آ کر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ میرے ساتھ بدترین سلوک کریں۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ دیکھو شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آج تک اپنے افسرانے بالا کا ناجائز دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو یہ چودھری بشارت علی میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور میرے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جی، بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، آپ تو دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے اس کے آخری جملے پر توجہ نہیں دی اور پوچھا، شاکر، تمہاری باتوں اور چودھری بشارت کے رویے سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافی دنوں سے تمہاری تلاش میں تھے، ایسا کیوں؟ اس بات کی وضاحت تم کرو گے۔ جناب، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے تو چودھری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو پھر کیا؟ میرے انداز سے جھنجھلاہٹ جھلکنے لگی۔ چودھری کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ جناب والا، وہ بدستور آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولا، جب سے چودھری صاحب نے دوسری شادی کی ہے اس کا رویہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ یہ بات میرے علم میں بھی تھی کہ کوئی 6 7 ماہ پہلے حسین آباد کے چودھری بشارت علی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس سے زیادہ تفصیلات میرے علم میں نہیں تھی۔ مبینہ چور شاکر کی زبانی چودھری کی دوسری شادی کا ذکر سنا تو میرے اندر خود بخود اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چودھری کی دوسری شادی کا اس کے بدلے ہوئے رویے سے کیا تعلق؟ ذرا وضاحت تو کرو کہ دوسری شادی کے بعد چودھری تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ جناب، بات صرف میرے پیچھے پڑنے کی نہیں، اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اسے نور حسین کی بد دعا لگی ہے، جس سے چودھری صاحب کا دماغ قابو میں نہیں رہا، اسی لیے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ شاکر کی بے ربط باتیں میرے تو پلے نہیں پڑ رہی تھی، تاہم میرے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھا، چودھری کی دماغی حالت اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ نور حسین کون ہے اور اس نے چودھری کو بد دعا کیوں دی تھی؟ نور حسین بھی حسین آباد میں ہی رہتا ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کا باپ سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس منشی گیری کرتا ہے۔ نور حسین بھی ادھر ہی سبزی منڈی ہی میں پلے داری کا کام کرتا ہے، اور جہاں تک نور حسین کی بد دعا کا تعلق ہے نا جناب، نور حسین کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو چودھری صاحب کے لیے میرے دل سے بد دعا ہی نکلتی۔ پر چودھری نے نور حسین کے ساتھ ایسا کیا کر دیا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودھری صاحب کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چودھری صاحب نے ایک خوبصورت لڑکی نورین سے شادی کی ہے، اور یہ نورین پہلے نور حسین کی منگیتر تھی۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ جی، میں سچ کہتا ہوں۔ نور حسین اور نورین کی منگنی کوئی 1 سال تک رہی، پھر چودھری صاحب نورین پر ریجھ گئے۔ انہوں نے نورین کی ماں خالدہ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ اس نے نورین اور نور حسین کی منگنی توڑ دی اور بعد میں نورین کی شادی چودھری سے کر دی۔
اوہ تو یہ ہوا تھا۔ کیا اس موقع پر نور کے باپ یا نور حسین کے والدین میں سے کسی نے شور نہیں مچایا؟ جناب، نورین کا باپ اسحاق تو کئی سال پہلے انتقال کر چکا ہے، اور نور حسین کے والدین بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ چودھری صاحب کے آگے کیا شور مچائیں گے؟ البتہ میں نے انہیں نورین کی ماں خالدہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ دکھے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی نا؟ اب آپ نور حسین کی بے بسی کا خود ہی اندازہ لگائیں۔ چودھری صاحب نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد وہ دل ہی دل میں انہیں بد دعائیں نہیں دے گا تو کیا پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی ظلم و جبر کی ایک چھوٹی سی داستان تھی۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، اس نوعیت کی داستانیں دیکھنے اور سننے کو عام مل جاتی ہیں۔ نورین اور نور حسین کے ناموں میں لفظ نور قدر مشترک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر دونوں کی شادی ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بڑی کامیاب جوڑی ثابت ہوتی۔ میں کوئی پہنچا ہوا روحانی بابا نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ بات کسی نوعیت کے علم نجوم یا علم لا عادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بس میں نے دونوں ناموں کی بناوٹ، نشست اور صوتی اثرات کی بنا پر ان الفاظ کا اظہار کیا ہے۔ میں نے مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر شاکر سے مختلف سوالات کیے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی پہلو سے قصوروار نہیں۔ میں نے اس سے نور حسین، نورین اور چودھری بشارت علی کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیں، اور آخر میں کہا، شاکر تمہیں آج کا دن میرے تھانے کی حوالات میں گزارنا ہوگا۔ وہ کیوں جی؟ جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر آپ مجھے قید کیوں کر رہے ہیں؟ گھر میں میرے ماں باپ پریشان ہوں گے، مجھے جانے دیں جناب۔ جانے دوں گا، مگر کل صبح، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے سمجھایا، پہلی بات تو یہ کہ میں ایک دن تک تمہیں اپنے پاس رکھ کر تمہارے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی باتوں میں کوئی کھوٹ نہ نکلی تو کل صبح تمہیں باعزت رہا کر دیا جائے گا، اور اگر تم جتنی دیر اس تھانے کی حوالات میں رہو گے، تمہارے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ تمہیں صاف ستھرا کھانا ملے گا، رات کو سونے کے لیے تمہیں گرم کمبل بھی فراہم کیا جائے گا۔ حوالات کی رات چودھری بشارت کے باڑے میں گزرنے والی رات سے زیادہ آرام دہ اور فرحت بخش محسوس ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ تم حسین آباد کی بنسبت یہاں تھانے میں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر گھومتے پھرتے دکھائی دیے تو چودھری کے بندے پھر تمہاری ٹھکائی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی مار ڈالیں۔ اس نے میری سنگین باتوں کے جواب میں ایک خوفزدہ جھرجھری لی، تاہم منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور کہا، اور جہاں تک تمہارے ماں باپ کا تعلق ہے تو وہ اگر تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے تو ان کی تسلی میں خود کروا دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بات اس کی سمجھ میں صحیح طور پر بیٹھ گئی تھی، تو اس نے گردن کو اسباتی جنبش دی اور بڑی فرما برداری سے بولا، جی اچھا۔ میں نے حوالدار جہانگیر کو اپنے پاس بلا کر شاکر کے حوالے سے چند ضروری ہدایات دیں۔ وہ شاکر کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی میں میری دلچسپی اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شاکر نے اپنی سیدھی باتوں سے جو انکشافات کیے تھے وہ گہری توجہ کے متقاضی تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نور حسین ایک کمزور اور غریب شخص تھا۔ وہ سبزی منڈی میں پلے داری کرتا تھا۔ اس کا باپ کریم بخش شجاعت مہر نامی ایک آڑتی کے پاس منشی لگا ہوا تھا۔ کریم بخش کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ تحریک آزادی سے قبل وہ برٹش آرمی میں ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ وہ اس زمانے کا پرائمری پاس تھا، اس لیے شجاعت مہر نے اسے لکھنے پڑھنے کا کام دے دیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نور حسین نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ جبھی وہ صحت مند اور توانا ہونے کے باوجود بھی سبزی اور پھل کے ٹوکرے اٹھانے پر مامور تھا۔ پرائمری تعلیم کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آج کل کے نوجوانوں کو برا نہ لگے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس زمانے کا پرائمری آج کے ایم اے پاس سے زیادہ قابل اور ہونہار ہوا کرتا تھا۔ خیر، نور حسین کی نورین سے کوئی 1 سال تک منگنی رہی، اور پھر چودھری بشارت کے بیچ میں کودنے سے یہ منگنی نہ صرف ٹوٹ گئی بلکہ چودھری اور نورین کی شادی بھی ہو گئی، اور اب اس واقعے کو بھی کم و بیش 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعہ بلکہ عظیم سانحے پر کریم بخش اور اس کی بیوی چاند بی بی چودھری بشارت علی اور نورین کی ماں خالدہ کو پیٹھ پیچھے ہی برا بھلا کہہ سکتے تھے۔
سو وہ کہہ رہے تھے، اور جہاں تک نور حسین کا تعلق ہے تو وہ یقیناً دل محسوس کر رہ گیا ہوگا۔ وہ بھی چودھری کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا تھا، بہرحال اسے چودھری کو بددعائیں دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مبینہ چور شاکر نے بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا۔ شاکر ہی کے مطابق کافی عرصہ پہلے نورین کے باپ اسحاق کا انتقال ہو گیا تھا۔ نورین سے ایک چھوٹا بھائی عارف تھا جس کی عمر 14 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ نورین چودھری سے شادی کے وقت 20 سال کی تھی۔ اس شادی سے پہلے خالدہ کی گزر بسر کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جو اس نے گھر کے ایک بیرونی کمرے ہی میں کھول رکھی تھی۔ خالدہ خود ہی پورا دن وہ دکان چلاتی تھی، تاہم گاہے بگاہے عارف اور نورین بھی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان لوگوں کا رنگ ڈھنگ اور رہن سہن بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ نورین چھوٹی چودرائن بن کر چودھری بشارت کی حویلی میں پہنچ گئی۔ نورین ہی کے صدقے خالدہ کو چودھری نے ایک صاف ستھرا مکان دلوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 ایکڑ زرعی زمین بھی اس کے نام کر دی تھی اور گاہے بگاہے مالی مدد بھی کر رہا تھا۔ گویا اب اسے کریانے کی دکان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے چودھری بشارت علی کی ساس کا مقام حاصل کر چکی تھی۔ چودھری کو کسی بھی صورت یہ گوارا نہ ہوتا کہ اس کی ساس دکانداری کرتی پھرے۔ چودھری نے اسے جتنی زمین دے دی تھی اس کی پیداوار خالدہ اور عارف کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری اکثر و بیشتر اسے مالی تعاون بھی فراہم کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ذکر چودھری کی پہلی بیوی کا بھی ہو جائے۔ چودھری کی زوجہ اول کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم 40 کا ہنسا عبور کر چکی تھی اور چودھری بشارت سے اس کی شادی کو لگ بھگ 15 سال گزر گئے تھے۔ کلثوم کے ساتھ ایک بہت بڑی خاندانی کمزوری بھی نتھی تھی۔ اس کے باپ چودھری حشمت آف موزہ کرما والی نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے کلثوم اور دوسری بیوی سے وقاص نامی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ جب کلثوم جوان ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ چودھری حشمت بھی بیمار رہنے لگا۔ چودھری حشمت نے اس حقیقت کو بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی دوسری بیوی فردوس اور اس کا نوجوان بیٹا چودھری وقاص کلثوم سے شدید ترین نفرت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری کو غیر محسوس طور پر یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زیادہ عرصہ تک نہیں جی سکے گا، لہٰذا اس نے اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے کلثوم کی شادی چودھری بشارت سے کر دی۔ اس شادی کے بعد 1 سال کے اندر ہی چودھری حشمت کا انتقال ہو گیا۔ چودھری حشمت ایک دانا و بینا شخص تھا۔ کلثوم کی شادی کے وقت اس نے اپنی زندگی ہی میں زمین اور جائیداد کا بٹوارا بھی کر دیا۔ بھاری مالیت کے سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ لگ بھگ 50 ایکڑ زرعی زمین بھی کلثوم کے حصے میں آئی تھی۔ کلثوم نے چودھری بشارت کے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے کم و بیش 15 سال گزار دیے تھے، لیکن وہ چودھری کے لیے کوئی اولاد پیدا نہ کر سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کم ہوتی گئی۔ چنانچہ اب چودھری بشارت نے 6 8 ماہ پہلے نورین سے دوسری شادی کر لی تھی۔ چودھری بشارت کی حویلی میں ایک اہم کردار عرفان کا بھی تھا۔ عرفان کی عمر 6 سال تھی اور وہ چودھری کے چھوٹے بھائی چودھری شرافت علی کا بیٹا تھا۔ چودھری شرافت علی موزہ رانی پور کا رہنے والا تھا۔ عرفان کو نہایت ہی کم عمری میں چودھری بشارت نے ایڈاپٹ کر لیا تھا۔ کلثوم کی ایک بڑی خاندانی کمزوری کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس کا میکا ختم ہو گیا تھا۔ اس کی ستیلی ماں فردوس اور ستیلا بھائی اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کوئی اخلاقی مدد یا تعاون کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا شادی کے بعد چودھری بشارت اپنے بھتیجے عرفان کو اڈاپٹ کر رہا تھا تو وہ ایک لفظ مخالفت اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ اسی طرح جب چودھری نے دوسرا بیاہ رچایا تو بھی وہ کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کر سکی، کیونکہ وہ چودھری بشارت کے مزاج اور خود پسندی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس کے پاس خاموش رہ کر اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہ تمام حالات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر اس کہانی کے مطالعے کے دوران میں آپ کا ذہن کیس کے پس منظر کے حوالے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے مبینہ چور شاکر علی کے گھر سے اس کا باپ جمیل اور ماں رشیدہ تھانے پہنچ گئے۔ جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ کھیت مزدور تھے اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہے تھے۔
وہ बुढ़िया और बूढ़ा इस बात से वाकिफ नहीं थे कि उनका बेटा गुज़िश्ता रात से गायब था। उन्हें उसकी गुमशुदगी के बारे में आज सुबह ही पता चला था और वो उसे देखने सीधे थाने आ गए थे। कमाल है, मैंने जमील की आंखों में देखते हुए कहा। शाकिर आधी रात से गायब था और आप लोगों को उसकी कुछ खबर ही नहीं। सरकार, हम दोनों तो पूरा दिन खेतों में काम करते करते इतना ज्यादा थक जाते हैं कि घर आने के बाद किसी चीज का होश ही नहीं रहता। शाकिर का बूढ़ा बाप वजाहत करते हुए बोला, रात का खाना खाकर हम लोग सो जाते हैं। शाकिर रात को देर से घर आता है, हमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कब आया और कब सोया। उसको भी अपने साथ खेतों में ले जाया करो, मैंने तंजिया लहजे में कहा, ताकि ये भी थकन से इतना चूर हो जाए कि आप लोगों से भी पहले खराटे लेने लगे। कभी कभी ये भी जाता है उधर मजदूरी करने। रशीदा बेटे की हिमायत में बोली। कभी कभी क्यों, मैंने तेज लहजे में बड़ी बी से इस्तफसार किया। इस सरकारी सांड को कोई शर्म हया भी है कि नहीं? बूढ़े माँ बाप सारा दिन मेहनत मुशक्कत करते हैं और इसे आवारा फिरने ही से फुर्सत नहीं। ये मजबूर है बेचारा, रशीदा बेटे की हिमायत जारी रखते हुए बोली। ये जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैंने पूछा, क्या मजबूरी है? जनाब, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस मर्तबा जमील ने मेरे सवाल का जवाब दिया। पिछले एक माह से शाहजी का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि शाकिर को मुकम्मल ठीक होने में 1 साल लग जाएगा। वैसे जब से शाहजी ने इसका इलाज शुरू किया है वो काफी बेहतर है। रशीदा ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। ये शाह जी कौन है? मैं पूछे बिना ना रह सका। पीर घुम्मन शाह साहब, जमील ने गहरी संजीदगी से बताया। उधर नहर के किनारे उनका आस्ताना है। चौधरी बिशारत अली की हवेली के मशरकी पहलू में शमालन जनूबन एक नहर गुजरती थी। एक छोटी नहर थी जो अपने दोनों किनारों पर फैले हुए खेतों को सैराब करने का फरीजा अंजाम देती थी। शाह जी ने बीमारी क्या बताई है? मैंने बूढ़े जमील की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो कहते हैं शाकिर के दिलो दिमाग पर हवाई चीजों के असरात हैं, जमील ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। शाह जी काट रहे हैं, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। हवाई चीजें? मैंने जमील की बात के जवाब में कहा, मतलब ये कि कोई परिंदे वगैरह। मैंने दानिस्ता मसनूई ला इल्मी का इजहार किया तो रशीदा ने बेयकीनी से मुझे देखा और अपने अल्फाज में जोर भरते हुए बोली, नहीं थानेदार जी, शाह जी का मतलब है आसेब और साया वगैरह। वो मखलूक जो किसी को नजर नहीं आती। वो मखलूक जो सिर्फ घुमन शाह को नजर आती है, मैंने तंजिया लहजे में इस्तफसार किया। है ना? आपको यकीन नहीं आ रहा ना थानेदार साहब? जमील ने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन यह सच है कि जब से शाह जी ने शाकिर का इलाज शुरू किया है, धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होती जा रही है। इसीलिए अब उसने चोरी चकारी शुरू कर दी है, मैंने कहा। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बैक वक्त चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर मैंने उन्हें सारी तफसील सुनाई। हमारा बेटा चोरी नहीं कर सकता जी। तमाम वालदैन अपनी निकम्मी औलाद के बारे में कुछ इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं, मैंने बेजारी से कहा। जाओ तुम लोग हवालात में अपने बेटे से मुलाकात कर लो। फिर मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर जमील और रशीदा को उसके हमराह हवालात की तरफ रवाना कर दिया। मैंने शाकिर से पूछताछ के दौरान बगौर उसका जायजा भी लिया था। ये ठीक है कि वो बेरब्त और सादा सी गुफ्तगू करता था और उसका फोकस भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिगड़ने लगता था, लेकिन मुझे उसमें हवाई चीज़ों वाली कोई अलामत दिखाई नहीं दी थी। मेरा तजर्बा तो ये बताता है कि हवाई चीज़ों से निस्बत रखने वाले 100 केसेस में से 99 मुख्तलिफ किस्म के दिमागी और नफसियाती आर्जों के नतीजे में सामने आते हैं। उनका किसी मावराई मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं होता, और अगर उनका ढंग से किसी नफसियाती मुआलिज या जहनी अमराज के माहिर से इलाज करवाया जाए तो हामिल अलामात तंदुरुस्त भी हो जाता है। बाकी रह गए 1% अफराद तो वो वाकयातन किसी मावराई इलाज, जिसे आप रूहानी इलाज का नाम भी दे सकते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। जिन्नात और दीगर शरीर मखलूकात के वजूद से तो इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन बदी की कुव्वतें इतनी भी आम कार फरमा नहीं हैं जितनी कि घुमन शाह जैसे रूहानी मुआलजों ने मशहूर कर रखी हैं। जमील और रशीदा 15-20 मिनट के बाद वापस मेरे पास आए और जमील ने मिन्नत रेज लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, आप उसे छोड़ दें। मैं उसे जरूर छोड़ दूंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन उस वक्त जब मुझे उसकी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। कम से कम कल सुबह तक उसका थाने में बंद रहना जरूरी है। लेकिन थानेदार जी, रशीदा ने कुछ कहने की कोशिश की।
مگر میں نے اس کے بولتے ہی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں رشیدہ، میں نے جو کہہ دیا وہی آخری بات ہے۔ تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی۔ شاکر تھانے میں بند رہے گا، اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی جرم میں ملوث نہیں تو اسے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا جائے گا۔ وہ دونوں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ ایک بات میرے حتمی لہجے نے انہیں اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میں تسلی کیے بغیر شاکر کو تھانے سے جانے نہیں دوں گا۔ تھانے دار صاحب، جمیل نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، شاکر نے بتایا ہے کہ رات کو چودھری کے بندوں نے اس کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا اور صبح چودھری صاحب نے بھی اس پر لات اور مکے برسائے۔ میں نے ابھی تم لوگوں سے شاکر کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے جو وعدہ کیا ہے اس کا تعلق میرے تھانے سے ہے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا۔ رات چودھری کی حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ فی الحال میرے ذمہ داری میں نہیں آتا۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر میں چودھری سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس نے شاکر کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی۔ ابھی آپ لوگ جا کر چودھری بشارت سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے اور اس کے بندوں نے آپ کے بیٹے کو رات زد و کوب کیوں کیا تھا۔ میرے آخری جملے نے ان کے چہروں پر کوفت ابھار دی۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جمیل نے زہریلے لہجے میں کہا، جناب، چودھری صاحب کو تو اللہ ہی پوچھے گا۔ آج صبح جب چودھری بشارت کا خاص بندہ قدیر شاکر کو ایک چور کی حیثیت سے میرے پاس چھوڑ گیا تھا تو میں نے واپسی میں اس کے ساتھ چودھری کے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ لیکن جب سپہر تک بھی اس کی شکل نظر نہ آئی تو میں نے اس سے ملنے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانسٹیبل شوکت سے کہہ کر ایک تانگا منگوایا اور اسے ساتھ لے کر چودھری بشارت کی حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کے داخلی گیٹ پر میں نے تانگا رکوایا اور چودھری کے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ملک صفدر حیات تھانہ انچارج اسے ملنے آیا ہوں۔ چودھری کے ملازم نے ہم دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھایا اور خود چودھری کو ہماری آمد کی اطلاع دینے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ حویلی کے اندر آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میں نے اس روز چودھری کی حویلی کو جتنا دیکھا اور جیسا پایا اس کا نقشہ کھینچنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ زیر نظر کیس کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ ایک وسیع و عریض حویلی تھی جس کے مشرقی پہلو میں تھوڑے فاصلے پر ایک نہر رواں دواں تھی اور حویلی کے عقب میں یعنی جنوب کی سمت سبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا تھا۔ موضع حسین آباد کے اندر سے گزرنے کے بعد گاؤں کے آخری حصے میں یہ حویلی واقع تھی۔ حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب ایک وسیع و عریض بیٹھک تھی جس میں بیک وقت کم از کم 100 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہاں مختلف قسم کی نشستیں رکھی تھیں جن میں موڑے، کرسیاں، صوفے اور فرشی نشست یعنی دریاں بھی بچھی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق بٹھایا جاتا تھا۔ بیٹھک کی دیواروں پر مختلف نوعیت کے روغنی اور منقش فریم بھی آویزاں کیے گئے تھے جن میں زیادہ تر چودھری خاندان کے بزرگوں کی تصاویر تھیں۔ اس بیٹھک کے متوازی گیٹ کے دائیں طرف ملازموں کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے جن کی تعداد 4 یا 5 تھی۔ اس کے بعد حویلی کا کشادہ صحن تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ پھلدار اور پھولدار دونوں طرح کے پودے اور درخت اپنی بہار دکھلا رہے تھے۔ صحن کے عین وسط میں موٹے تنے والا ایک سایہ دار اور گھنا بوڑھے برگد کا پیڑ قبضہ جمائے کھڑا تھا۔ اس برگد کا تنا اتنا موٹا تھا کہ بلا مبالغہ کسی بھی جوان کے کلاوے میں نہیں آ سکتا تھا۔ صحن کے اختتام پر حویلی کا رہائشی حصہ شروع ہوتا تھا جو حویلی کے اختتام تک چلا گیا تھا۔ اس رہائشی حصے کے بھی 2 پورشن تھے جو تعمیر کے اعتبار سے جڑواں بھائی نظر آتے تھے۔ ایک حصے میں کلثوم اور دوسرے حصے میں نورین کی رہائش تھی۔ چودھری کا بھتیجا عرفان کلثوم والے حصے میں رہتا تھا، جبکہ دوسری شادی کے بعد چودھری بشارت کا زیادہ تر وقت حویلی کے اس حصے میں گزرتا تھا جہاں نورین رہتی تھی۔ وہ باڑہ جہاں پچھلی رات شاکر کو زد و کوب کیا گیا تھا وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیتوں کے بیچ واقع تھا۔ اس باڑے میں چودھری کے مال مویشی اور دیگر زرعی آلات رکھے جاتے تھے۔ باڑے کے اندر بھی ملازمین کے لیے 2 3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ شاکر کو پچھلی رات جانوروں کی میت میں گزارنا پڑی تھی۔ جو بندہ ہماری آمد کی اطلاع لے کر حویلی کے اندر گیا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو چودھری صاحب نے حویلی کے اندر بلایا ہے۔ میں نے سوال کیا، چودھری صاحب بیٹھک میں نہیں آ سکتے؟
ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب، ملازم نے جواب دیا، اسی لیے انہوں نے آپ کو اندر آنے کو کہا ہے۔ شوکت علی، میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں چودھری صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اسفات میں گردن ہلا دی۔ میں ملازم کی رہنمائی میں بیٹھک سے نکل آیا اور کشادہ صحن کو عبور کر کے چودھری بشارت کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ ملازم مجھے چودھری کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چودھری تکیوں سے ٹیک لگائے پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس نے حتی الامکان گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں اس کے سامنے ہی ایک منقش اور آرام دہ چوبی کرسی پر بیٹھ گیا، جو یقیناً چودھری نے میرے لیے ہی وہاں رکھوائی تھی۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی طبیعت کو کیا کر لیا؟ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا۔ بس ملک صاحب، موسم کا اثر ہے، وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا۔ بخار اور زکام نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے 2 دن سے، اسی لیے تو میں تھانے میں آپ سے ملاقات کے لیے بھی نہ آ سکا۔ آپ نہیں آئے تو میں آ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھا کریں چودھری صاحب، اس عمر میں موسم کی ذرا سی اونچ نیچ کیا سے کیا کر کے رکھ دیتی ہے۔ چودھری بشارت کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ اس عمر میں عموماً مرد کے جھٹکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تاہم چودھری کی صحت اور سر کے بالوں وغیرہ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی صحت اور جوانی کو مفت کا مال سمجھ کر بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ میں نے اپنی بات میں اس کی عمر کے حوالے سے چٹکی لی تو وہ پھرتی سے بولا، ملک صاحب، میرے آدھے سے زیادہ سفید بالوں کو دیکھ کر آپ میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا اندازہ قائم نہ کریں۔ یہ تو دائمی نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں۔ میں تو اب بھی بہت سے جوانوں سے زیادہ صحت مند اور جوان ہوں۔ لگتا تھا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ میں نے مزید یہ بات جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی لمحے چودھری کا ایک ملازم ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ مذکورہ ٹرے انواع و اقسام کی خورد و نوش کی چیزوں سے بھری تھی۔ ملازم نے چودھری کے حکم پر ٹرے کو میرے قریب ایک میز پر رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ چودھری نے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب کے ساتھ ایک سپاہی بھی آیا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست کیا؟ جی چودھری صاحب، وہ گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے جناب۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری میری جانب متوجہ ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی لیتے جائیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ نے خواہ تکلف کیا۔ کوئی مجھ سے ملنے آئے اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے انکار یا ہچکچاہٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدی پھندی اس ٹرے کا جائزہ لیا۔ اس میں کھوئے والا گاجر کا حلوہ، 2 پیس میں کٹے ہوئے بوائل ایگ، بسکٹس، چائے اور مختلف قسم کے خشک میوہ جات رکھے نظر آئے۔ میں نے چودھری کی خواہش اور مہمان نوازی کے احترام میں اپنے لیے چائے کے ساتھ چند چیزیں نکالیں، پھر ہمارے درمیان باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ چودھری نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، اس بندے نے کچھ بتایا؟ آپ کا اشارہ اس موٹے شاکر کی طرف ہے؟ جی ہاں، وہی، وہ جلدی سے بولا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا یا نہیں؟ میں نے اب تک جتنی تفتیش کی ہے اس میں تو وہ مجھے بے قصور نظر آتا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے مطابق نہ تو وہ آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی اس نے آپ کی کوئی چیز چرائی، بلکہ اس کا تو دعویٰ ہے کہ آپ کے بندوں نے اسے حویلی کے پچھواڑے کھیتوں میں سے پکڑا تھا۔ اس کو رات بھر جانوروں والے باڑے میں رکھ کر جو مار پیٹ کی گئی وہ بھی سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ چودھری نے تحمل سے بات سنی اور خاموش ہونے پر سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے اس نامراد سے یہ سوال کیا کہ وہ آدھی رات کو میری حویلی کے پچھواڑے میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے شاکر کی بیان کردہ توجیہ چودھری کے سامنے رکھ دی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، اسے رفع حاجت کے لیے پورے گاؤں میں میری حویلی کا پچھواڑا ہی ملا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ اس بدذات کا گھر اس حویلی سے کافی فاصلے پر گاؤں کے دوسرے حصے میں ہے اور اس کے گھر کے نزدیک بھی کھیتوں کی کمی نہیں۔ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ شاکر کے حویلی کے پیچھے پائے جانے کے حوالے سے اپنے ذہن میں ایک مخصوص سوچ رکھتا تھا۔ میں نے یہ عقدہ اسی کے ہاتھوں کھلوانے کا فیصلہ کیا اور کہا، چودھری صاحب، لگتا ہے آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ شاکر آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی اس نے حویلی کے اندر سے کوئی چیز چرائی، لیکن آپ کو اس کی حویلی کے پچھواڑے موجودگی پر اعتراض ہے اور اس اعتراض کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی ہے۔
क्यों चौधरी साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन किसी सबब उसने जबान को रोक लिया। मैं मज़कूरा सबब तक रसाई के लिए बेकरार हो गया। चौधरी साहब, मैंने अपनायत भरे लहजे में कहा, मैं आपका सच्चा हमदर्द हूँ। अगर आप किसी भी हवाले से शाकिर पर कोई ख़ास किस्म का शक कर रहे हैं, तो वो मामला मुझसे ना छुपाएं। अगर आपको कानून की मदद और ताउन चाहिए, तो सब कुछ खोल कर बयान कर दें। चंद लम्हात गहरी सोच में डूबे रहने के बाद वो एक फैसले पर पहुंच गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरा ख्याल है मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए। ये आपका एक दानिशमंदाना फैसला होगा। मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, आप आए मेरे साथ। वो उठकर खड़ा हुआ और बोला, मैं पहले आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। मैं अशियाए खूर्दो नोश से बड़ा कामिल इंसाफ कर चुका था। चौधरी को देखकर मैंने भी नशिस्त छोड़ दी। चौधरी बशारत का पुरस्रार अंदाज बता रहा था कि वो कोई सनसनीखेज इंकशाफ करने जा रहा है। मैं उसकी मैयत में चलते हुए हवेली के रिहायशी हिस्से में से गुजरते हुए अकबी हिस्से में पहुंच गया। रिहायशी हिस्सा हवेली की चार दीवारी के अंदर तामीर किया गया था। वो इस तरह के हवेली की बैरूनी दीवार और रिहायशी इमारत के बीच 8-10 फुट जगह खाली छोड़ दी गई थी, ताकि ताज़ा हवा आसानी से गुजरकर हवेली के अंदरूनी हिस्सों में ताजगी और फरहत को जगा सके। मैं चौधरी की रहनुमाई में उस खाली हिस्से में पहुंच गया। यहाँ एक जानिब हवेली की ऊंची दीवार और दूसरी तरफ रिहायशी इमारत का अकब था। हवेली की चार दीवारी की ऊंचाई लगभग 10 फुट रही होगी। वो एक मजबूत फसील नुमा दीवार थी। मलिक साहब, मैं आपको अपनी एक ऐसी परेशानी के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे और मेरी बीवी के सिवा और किसी के इल्म में नहीं। वो गंभीर अंदाज में बोला, मुझे उम्मीद है आप अपनी तहकीक के दौरान में हत्युल इम्कान इस राज की हिफाजत करेंगे। बात खत्म करके उसने उम्मीद भरी नजर से मुझे देखा, तो मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। समझें, आपका राज मेरा राज है। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलका। फिर तशक्कुराना अंदाज में गर्दन हिलाने के बाद रिहायशी इमारत की एक अकबी खिड़की की सिमत इशारा करते हुए मुझसे मुस्तफसिर हुआ, आप जानते हैं इस खिड़की के पीछे क्या है? जाहिर है मैं नहीं जानता था। मैंने तो उस हवेली में आज पहली मर्तबा कदम रखा था, लिहाजा मैंने बड़ी सादगी से कह दिया, नहीं, मैं नहीं जानता। यहाँ अच्छी खासी सर्दी हो रही है, चौधरी ने सरसरी अंदाज में कहा। चलें अंदर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। चौधरी की चूंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो मौसम की शिद्दत को कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहा था। वैसे इस बात में किसी शको शुबे की गुंजाइश भी नहीं थी कि वो शाम से पहले का वक्त था और फिजा में खून की बदरजा अतम मौजूद थी। हम दोबारा उसी ख्वाबगाह में पहुंच गए जहां से थोड़ी देर पहले उठकर गए थे। अब की बार चौधरी ने मेरे और अपने दोनों के लिए मुर्गी की गर्मा गर्म यखनी मंगवाई और दोबारा टेक लगाकर बैठने के बाद सरसराते हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, वो जो खिड़की मैंने आपको दिखाई है ना, उसके पीछे हमारा गुसल खाना है, जो मेरे और नौरीन के इस्तेमाल में रहता है। इतना बताकर वो खामोश हुआ, तो मैं बगैर कोई सवाल किए हमतन गोश रहा। यहाँ मज़कूरा खिड़की के हवाले से एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि उसे आम पट वाली चौबी खिड़की ना समझा जाए। ये रोशनदान के साइज की एक मुस्ततील जगह थी, जिसके अंदर डिज़ाइनदार सीमट की जाली लगी हुई थी, जिसके खाली हिस्सों में से ताज़ा हवा का बाआसानी गुजर हो सकता था। सतह जमीन से ये खिड़की कोई 8 फुट ऊंचाई पर बनाई गई थी। चौधरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, पिछले कुछ अरसे से हर जुमेरात को इस गुसल खाने के अंदर से एक तावीज़ पड़ा मिलता है, और दिलचस्प बात यह है कि उस तावीज़ पर नौरीन ही की नज़र सबसे पहले पड़ती है। वो तावीज़ मुझे कभी गुसल खाने में पहले पड़ा दिखाई नहीं दिया। मुझे शक है कि तावीज़ को इसी रोशनदान नुमा खिड़की से अंदर फेंका जाता है। सबसे पहले मेरा शक मेरी पहली बीवी कलसूम की तरफ गया था, जो हवेली के दूसरे हिस्से में रहती है। जाहिर है उसकी मौजूदगी में मैंने नौरीन से दूसरी शादी की है। कोई भी औरत अपनी सौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कलसूम बज़ाहिर तो मेरी नौरीन से शादी की मुखालफत नहीं कर सकती थी। हो सकता है उसके दिल में बहुत ज्यादा गमो गुस्सा भरा हुआ हो, इसीलिए मेरा ध्यान सबसे पहले कलसूम की तरफ गया। जाहिर है इस नाजुक मामले पर अगर मैं बराह रास्त उससे बात करता और वाकयातन इस गंदे खेल में वो मुलविस होती, तो मेरे पूछने पर वो साफ मुकर जाती। लिहाजा मैंने निहायत ही राजदारी के साथ इस पुरस्रार खेल की छानबीन का काम शुरू किया।
ایک بات تو طے ہے کہ کلثوم حویلی کے اس حصے میں قدم بھی نہیں رکھتی، لہٰذا یہ سوچنا کہ وہ خود غسل خانے میں تعویذ رکھ جاتی ہوگی بالکل غلط ہے۔ اس طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ حویلی کے پچھواڑے جا کر کھڑکی کے راستے غسل خانے کے اندر تعویذ پھینکتی ہو۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا کہ اگر کلثوم اس کھیل میں شامل ہے تو وہ اپنے کسی وفادار سے یہ کام کرواتی ہوگی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اس حویلی کے اندر بڑی چودرائن کے وفادار کون کون ہیں۔ آخر وہ بھی پچھلے 15 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ مرد ملازم تو سب میری مٹھی میں ہیں، وہ چٹانی اعتماد سے بولا۔ ان بندوں کے علاوہ 2 ملازم عورتیں اس حویلی میں کام کرتی ہیں۔ بشیرہ نورین کی خدمت پر مامور ہے اور سغرا کلثوم کی خدمت کے لیے۔ بشیرہ کو تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ملازم رکھا ہے، دوسری شادی کے بعد، لیکن سغرا پچھلے 10 سال سے کلثوم کے ساتھ ہے۔ میرا شک اسی پر جاتا ہے۔ میں نے پچھلے کئی روز سے اس کی کڑی نگرانی کروا کر بھی دیکھ لی، وہ اس شیطانی چکر میں ملوث نہیں پائی گئی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی باہر کے آدمی کی کارستانی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے قدیر اور جبار کو تاکید کر دی کہ وہ حویلی کے عقبی حصے پر گہری نظر رکھیں۔ چنانچہ پچھلی رات انہوں نے شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پکڑ لیا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ حویلی کے اندر داخل نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے یہاں سے کچھ چرایا ہے، لیکن جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی روشنی میں میرا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ آپ کے قبضے میں ہے، اس کی زبان کھلوانا آپ کا کام ہے۔ پچھلی رات آپ کے ملازموں نے اسے باڑے میں رکھ کر خوب مارا پیٹا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آج صبح جب اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بھی اس کی ٹھکائی کی، کیا اس نے آپ کے سوالوں کے جواب میں کچھ بتایا؟ اگر اس نے زبان کھول دی ہوتی تو پھر میں اسے تھانے نہ بھیجتا ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس تو ہے، اس کو سچ بولنے پر میں بھی مجبور کر دوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ پر اسرار تعویذوں والے معاملے سے آپ اور آپ کی دوسری بیوی ہی واقف ہیں، یا پھر ابھی آپ نے مجھے اس راز میں شریک کیا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جب آپ نے قدیر اور جبار کو حویلی کے عقبی حصے کی نگرانی کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا انہیں بھی آپ نے اس راز میں شریک کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ میں نے انہیں چوری چکاری کے حوالے سے تنبیہ کی تھی کہ وہ حویلی کے بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھیں۔ وہ تعویذوں والی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، غسل خانے سے تعویذ ملنے کا سلسلہ اندازاً کب سے چل رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وہ بتانے لگا، تعویذ جمعرات یعنی جمعے کی صبح ہی کو غسل خانے میں پڑا ملتا ہے۔ ابھی تک 3 تعویذ ملے ہیں، کل چوتھی جمعرات تھی اور شاکر کو میرے بندوں نے پکڑ لیا اور اس جمعرات کو تعویذ بھی نہیں ملا۔ اب آپ خود ہی سوچیں یہ سارے اشارے کس طرف جاتے ہیں؟ آپ کے بندوں نے پچھلی رات جب شاکر کو پکڑا تو اس کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا اس کی جامعہ تلاشی سے کوئی تعویذ وغیرہ برآمد ہوا؟ نہیں جناب، اس کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے تعویذ والے معاملے میں اس کا دور دور کا واسطہ نہیں۔ اب جو بھی ہے، میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تفتیش سے حقائق کو سامنے لے کر آنا آپ کا کام ہے۔ میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، آپ کو مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تعویذ والی کہانی میرے، آپ کے اور آپ کی چھوٹی بیگم کے درمیان ہی رہے گی۔ میں اصل معاملے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس انداز سے تفتیش کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے آپ اس مہم میں ضرور کامیاب ہوں گے، بشرط یہ کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ فراغ دلی سے بولا۔ آپ حکم تو کریں جناب۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ تعویذ دکھائیں جو پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کے غسل خانے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، میں وہ تعویذ نہیں دکھا سکتا۔ چودھری بشارت کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں؟ کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمارے نہانے کے پانی والا ٹب غسل خانے میں اسی دیوار کے ساتھ رکھا ہوتا ہے جس دیوار میں وہ کھڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے۔
तावीज़ उसी खिड़की की जाली में से अंदर फेंका जाता है और वो टब के अंदर आकर गिरता है। ये भी एक इत्तेफाक है कि तीनों बार वो लब टब पानी से भरा होता है। तावीज़ पानी में गिरते ही घुलने लगता, मतलब ये कि उसकी स्याही निकलकर पानी में हल होने लगी। जब हमें उस तावीज़ के बारे में पता चला तो उसकी तहरीर तकरीबन मिट चुकी थी और कागज़ भी गीला होकर इतना नरम हो गया था कि उसे महफूज करना तकरीबन नामुमकिन था। लिहाजा हमने टब वाले पानी को फौरन बहा दिया और उस करीबुल ख़त्म तावीज़ को भी फाड़ कर बल्कि कुचल कर फेंक दिया। हर जुमेरात को ऐसा ही किया आपने? उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। जी हाँ। मैंने चंद लम्हे टटोलने वाली निगाह से उसके चेहरे का जायजा लिया, फिर पूछा, और ये भी एक इत्तफाक है कि तीनों मर्तबा उस तावीज़ की दरियाफ्त आपकी छोटी बीवी नौरीन के हाथों से हुई? जी हाँ। दरअसल नौरीन सुबह मुझसे काफ़ी पहले बेदार होती है और जाहिर है गुस्ल खाने में भी वो मुझसे पहले ही जाती है, इसलिए तावीज़ पर उसी की सबसे पहले नज़र पड़ती है। जब आप लोग रात को सोने के लिए लेटते हैं तो जाहिर है उससे पहले गुस्ल खाने की तरफ से होकर आते होंगे। मैंने कुरैत का सिलसिला जारी रखा। क्या उस मौके पर आप गुस्ल खाने वाले टब का भी जायजा लेते रहे हैं? जनाब, सीधी सी बात है, वो मुअत्तदल अंदाज में बोला। पहले तो कभी उस तरफ कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन जब दूसरी बार टब के अंदर तावीज़ को तैरते देखा तो मैं कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गया। और तीसरी जुमेरात को मैंने बिस्तर पर जाने से पहले पूरे गुस्ल खाने को अच्छी तरह चेक किया था। पानी वाला टब तो क्या, गुस्ल खाने के किसी भी कोने खुदरे में कोई तावीज़ नहीं था। लेकिन जुमे की सुबह जब छोटी चौधराइन साहिबा गुस्ल खाने में गईं तो तावीज़ टब में मौजूद था। जी हाँ, बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। इसका मतलब है, मैंने सोच में डूबे लहजे में कहा, तावीज़ को रात ही के किसी हिस्से में आपके गुस्ल खाने में फेंका जाता रहा। जी, ये तो आपने ठीक कहा। वो गंभीर अंदाज में बोला। 3 जुमेरातों से ये पुरस्रार सिलसिला जारी था और कल चौथी जुमेरात थी जब मेरे बंदों ने आधी रात के वक्त शाकिर को हवेली के पिछवाड़े मशकूक अंदाज में टहलते देखा और पकड़ लिया। आज सुबह टब के अंदर तावीज़ नहीं पाया गया, वो थमा। आप खुद गौर करें मलिक साहब, सारे इशारे जमील के उस आवारा लड़के शाकिर की तरफ जाते हैं। अगर आप उस पर सख्ती करेंगे तो मुझे यकीन है वो जबान खोल देगा। जरूर चौधरी साहब, मैंने उसकी तशफ़ी की गर्ज से यकीनी अंदाज में कहा। मैं तो उससे ऐसी कड़ी तफ्तीश करूंगा कि नानी दादी ख्वाब में आ जाएगी। इस सिलसिले में तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं चूंकि तावीज़ वाले मामले को फैलाना नहीं चाहता था, इसलिए ढके छुपे अल्फाज में उस बदबख्त से पूछ-गुछ की थी। वो तशवीश भरे अंदाज में बोला, सबके सामने मेरा जोर इसी बात पर था कि वो चोरी की गर्ज से यहाँ आया था, लेकिन आप तो हकीकत हाल से आगाह हो चुके हैं। आप उसकी जबान से सब कुछ बआसानी उगलवा सकते हैं। जरूर उगलवाऊंगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिर पूछा, चौधरी साहब, एक इंतहाई जाती नौयत का सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे ना? उसने उलझन ज़दा नज़र से देखा और बोला, जी पूछें। क्या आप तावीज़ गंडे पर यकीन रखते हैं? जी हाँ, वो जल्दी से बोला। तावीज़ों के अच्छे बुरे असरात से तो इनकार नहीं किया जा सकता मलिक साहब। मैं इस मौजू पर आपसे कोई बहस नहीं करूंगा चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके गुस्ल खाने के टब से मिलने वाले तावीज़ात किस किस्म के असरात के हामिल हो सकते हैं। आप ये पूछना चाहते हैं कि अच्छे या बुरे असरात? उसने तस्दीक तलब अंदाज में देखा। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। जाहिर है जी, ये बुरे असरात वाले तावीज़ ही थे। वो बड़े वसूख से बोला, और इस किस्म का काम कोई दुश्मन ही कर सकता है। जी, ये तो समझ में आने वाली बात है, वो मजबूत लहजे में बोला। चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखा, आप इस गांव के मुतलिकुल अनान बादशाह हैं। हुसैनाबाद में रहने वाला कोई भी शख्स आपसे दुश्मनी के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर ऐसी नाजेबा हरकत की जुर्रत कौन कर सकता है? मलिक साहब, इंसान के जहां 100 दोस्त होते हैं, वहां एक आध दुश्मन भी जरूर होता है। ये ठीक है कि हुसैनाबाद के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सके, लेकिन ये शैतानी हुसैनाबाद के बाहर से भी तो कोई कर सकता है, और यहाँ के किसी बंदे को अपना आला कार बनाकर वो ऐसे ओछे मगर खतरनाक हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। आपकी बात में वजन है चौधरी साहब, मैंने तायद की। फिर ऐसे किसी बैरूनी दुश्मन की निशानदेही भी तो आप ही को करना होगी। फौरी तौर पर तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मलिक साहब। वो चेहरे पर थकन के आसार सजाते हुए बोला, मैं इस सिलसिले में
अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करता हूँ। आप शाकिर का ट्रायल करें, मुझे उम्मीद है कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा। अच्छा ये बताएं कि उन तावीज़ों के सिलसिले में कोई बद असरात आप पर ज़ाहिर हुए? मुझ पर तो नहीं, नौरीन पर ज़ाहिर हुए हैं, उसने बताया। मतलब? मैंने हैरत भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। जिस जुमे की सुबह वो तावीज़ मिलता था, नौरीन के सर में पूरा दिन शदीद दर्द होता रहता था। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तीनों मर्तबा ऐसा ही हुआ, लेकिन तवक्कुफ करके उसने ठहरी हुई नज़र से मुझे देखा और बताया, आज ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो सुबह से बिल्कुल ठीक ठाक है। एक बार भी उसने सर में दर्द की शिकायत नहीं की, और इसका सबब भी आपके सामने है मलिक साहब। पिछली रात शाकिर को गुसल खाने में तावीज़ फेंकने का मौका ही नहीं मिल सका। उसकी तान घूम फिरकर जमील के निकम्मे लड़के शाकिर पर ही आकर टूटती थी। मैंने इस हवाले से चौधरी को ज्यादा छेड़ना मुनासिब न जाना, और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब है ये सारी मुजरिमाना कार्रवाई आपकी छोटी बीवी नौरीन के खिलाफ की जा रही है? जी, मुझे भी यही लगता है। इसीलिए मेरा ध्यान सबसे पहले कलसूम की तरफ गया था, लेकिन वो मुझे इस मामले में कहीं नजर नहीं आई। अब इस मसले को आप ही ने हल करना है। ठीक है, मैं जरूर हल करूंगा। आप इस बारे में और भी जो कुछ जानते हैं वो मुझे बता दें। हमारे दरमियान मजीद 15-20 मिनट तक इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। फिर मैं चौधरी से इजाज़त लेकर उसकी हवेली से निकल आया। जब हम तांगे में बैठकर हुसैनाबाद से थाने की जानिब रवाना हुए, तो रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने हवेली छोड़ने से पहले वो गुसल खाना भी अच्छी तरह देख लिया था, जहां पिछली 3 जुमेरातों से पानी वाले टब में तावीज़ पड़ा हुआ मिल रहा था। टब और जालीदार सीमट की रोशनदान नुमा खिड़की की पोजीशन यही बताती थी कि वहीं से कोई तावीज़ को गुसल खाने के अंदर फेंका करता था। ये कोई जो कोई भी था, मुझे उसकी तलाश थी। जब ही इस मामले का इसरार खुल सकता था। वैसे बज़ाहिर ये मामला जितना सीधा सा दिखाई देता था वैसा था नहीं। मैं इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे किसी सनसनीखेज कहानी की तवक्को कर रहा था। थाने पहुंचकर मैंने हवालदार को अपने पास बुलाकर मुलजिम मुबैना चोर शाकिर की खैरियत पूछी। उसने तसल्ली बख्श जवाब दिया, जहांगीर, मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद वापस आऊंगा। तुम शाकिर को सोने नहीं देना, और हाँ, रात का खाना बहुत ज्यादा खिलाना। जी, मैं समझ गया। वो मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, जब भी आप वापस आएंगे बंदा आपको तैयार मिलेगा। हवालदार बहुत आसानी से मेरे मकसद की तह में उतर गया था। पुलिस की तफ्तीशी कार्रवाई में इस हरबे को भी अमूमन आजमाया जाता है। जेर तफ्तीश मुलजिम को रात के खाने में कोई मस्कन दवा मिला कर दी जाती है, और इसके साथ ही ये कोशिश भी की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाए। जब वो हलक तक खाना ठूस लेता है तो उस पर कसलमंदी तारी होने लगती है। एक तो खुमारे रिज्क और उस पर मस्कन दवा का असर, ये तमाम तर मिलकर उसे जल्द अज जल्द एंटा गफील होने पर उकसाते हैं। लेकिन उस पर निगरान मुकर्रर पुलिस एहलकार उसे सोने नहीं देता। इसी जद्दोजहद में वो मरहला भी आता है जब मुल्जिम हर कीमत पर नींद का तलबगार होता है। उस मौके पर उससे जो भी सवाल किया जाए वो उसका सीधा और खरा जवाब देता है। शाकिर तो वैसे भी काहिलुल वजूद शख्स था। मुझे उम्मीद थी कि उसकी जबान खुलवाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैंने अब तक उससे जो पूछ गुछ की थी उससे मुतमईन था, लेकिन चौधरी ने मेरे जहन में जो अहम सवाल डाल दिया था उसकी तस्दीक भी जरूरी थी, कि वो रफा हाजत के लिए अपने घर से दूर चौधरी की हवेली के पिछवाड़े क्यों पहुंचा था। मैं चौधरी की हवेली से इतना कुछ खा आया था कि रात के बाकायदा खाने की हाजत बिल्कुल नहीं थी, लिहाजा मैंने खाने को फरामोश कर देना ही मुनासिब समझा, और लिबास तब्दील करके इशा की नमाज अदा की और फिर मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र करने लगा। यकीनन चौधरी बिशारत ने तावीज़ के हवाले से मुझसे गलत बयानी नहीं की होगी। मेरा मतलब तावीज़ के पानी वाले टब में पाए जाने से है। और जहां तक तावीज़ात के असरात का ताल्लुक है, तो इस बारे में मेरे ख्यालात और नज़रियात आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजाहत मैं फिर किसी मुनासिब मौके पर करूंगा। फिलहाल ये मौमा हल करना ज्यादा जरूरी है। चौधरी का ध्यान दुश्मनी के हवाले से सबसे पहले अपनी पहली बीवी कलसूम की तरफ गया था, क्योंकि चौधरी दूसरी शादी करके उस पर सौकन लाया था। वो नौरीन की आमद से खुश नहीं थी, लिहाजा उससे दुश्मनी कर सकती थी, लेकिन चौधरी की गैर महसूस खुफिया तहकीक ने कलसूम को क्लियर कर दिया था
चौधरी की क्लियरेंस को मैं हतमी नहीं समझता था। मैं कलसूम के मामले को अपने तौर पर भी चेक करने का इरादा रखता था। मेरे जहन में बार बार नूर हुसैन का नाम घूम जाता था। मैंने चौधरी से मुलाकात के दौरान में नूर हुसैन का जिक्र नहीं किया था और ना ही उसने ऐसा कोई तज़किरा किया, लेकिन मेरा जहन उसे यकसर नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं था। नूर हुसैन एक ऐसा नौजवान था जिसके दिल में चौधरी के लिए सबसे ज्यादा नफरत भरी हुई थी। मैंने शाकिर और चौधरी की दुश्मनी के बारे में जितना भी सोचा, मुझे कोई ऐसा नुक्ता ना मिल सका जिसको बुनियाद बनाकर मैं शाकिर पर शक कर सकता। बहरहाल रात 11 बजे मैं दोबारा थाने पहुंचा और जहांगीर को अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि बंदे की क्या पोजीशन है। एकदम तैयार है मलिक साहब, जहांगीर ने बताया। कह रहा है चाहे मेरी जान ले लो मगर मुझे सोने की इजाजत दे दो। वेरी गुड, मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। मलिक साहब, हवालदार ने पूछा, अगर आपका हुक्म हो तो उसे आपकी खिदमत में पेश करूं? 10 मिनट के बाद, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, शबीना ड्यूटी पर कौन कौन मौजूद है? हवालदार ने मौजूद अहलकारों के नाम गिनवा दिए। मैंने कहा, कांस्टेबल नासिर को फौरन मेरे पास भेजो। ओके सर। और उसके ठीक 10 मिनट के बाद तुम शाकिर को मेरे पास पहुंचा देना, मैंने हतमी लहजे में कहा। हवालदार ने मेरे हुक्म की तामील के लिए असबात में गर्दन हिलाई और उल्टे कदमों कमरे से निकल गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में कांस्टेबल नासिर मेरे सामने मौजूद था। नासिर एक होनहार और चाको चौबंद पुलिस एहलकार था। मैंने जब भी उसे कोई खास मिशन सौंपा, उसने मुझे मायूस नहीं किया। नासिर, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा, आज की रात से तुम्हारी आउटडोर ड्यूटी है, मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। आप मुझे थाने से बाहर कोई मिशन सौंपने वाले हैं? बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। ये जो बंदा इस वक्त हवालात में है ना, तुम्हें इसकी कड़ी निगरानी करनी है। मैं थोड़ी देर में इसे छोड़ दूंगा। समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं शाकिर के थाने से निकलते ही साये की तरह इसके साथ चिपक जाऊंगा और निगरानी का ये काम सादा लिबास में अंजाम दिया जाएगा। मैंने याद दहानी करवाने वाले अंदाज में कहा, यह बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना? जी मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं शाकिर को अपने पास बुला रहा हूं, तुम लिबास तब्दील करके रेडी हो जाओ। ओके मलिक साहब, ये कहकर वो कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद जहांगीर ने शाकिर को मेरे पास पहुंचा दिया। उसकी हालत खासी मुज़हिका खेज हो रही थी। चेहरे पर बेबसी और बेकसी के तासुरात थे। हवालदार उसे मेरे पास छोड़कर वापस चला गया तो मैंने बाआवाज़े बुलंद उसे मुखातिब किया, हाँ भाई शाकिर, क्या हाल चाल हैं? जनाब, वो शाकी नज़रों से देखते हुए बोला, आपने तो कहा था कि हवालात में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर आपके हवालदार साहब 3-4 घंटे से मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। अच्छा? मैंने मसनूई हैरत का इजहार किया। क्या हवालात में तुम्हारे साथ मारपीट की गई है? इससे भी बुरा सलूक जनाब, वो फरियादी लहजे में बोला। मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ हवालदार ने क्या ज्यादती की है? मैं अभी तुम्हारे सामने उसे डांटूंगा। थानेदार साहब, मुझे सख्त नींद आ रही है, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, और हवालदार साहब सोने नहीं देते। मैं कोई 3-4 घंटे से उनकी खुशामदें कर रहा हूं, मगर उनका एक ही जवाब है, आज की रात वो मुझे जगा कर रखेंगे। अगर मैंने उनकी बात ना मानी और सो गया तो वो मुझे उल्टा लटका कर मेरी तशरीफ पर छितरोल करेंगे। फिर मुझे तारीक रात में भी हर तरफ चमकता हुआ सूरज नजर आएगा। आप ही बताएं थानेदार जी, मेरे साथ जुल्म नहीं हो रहा? बहुत जुल्म भी और ज्यादती भी, मैंने असबात में गर्दन हिलाई। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी फरियाद सुनने आ गया हूँ। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या आप मुझे सोने की इजाज़त दे देंगे? ज़रूर, मगर यहाँ थाने की हवालात में नहीं। फिर? उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैंने उसकी हालत और बेयकीनी में इजाफा किया, तुम अपने घर जाकर आराम से सो जाओ, नरम और गर्म बिस्तर पर। मगर, हैरत के मारे उसकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अगर मगर कुछ नहीं शाकिर, मैंने उसके चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त छोड़ देता हूं, लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर बोला, लेकिन क्या जी? रिहाई की खुशखबरी उसकी नींद काफूर कर चुकी थी और यकायक वो खासा हशाश बशाश दिखाई देने लगा था। इसके लिए मैंने एक गैर मुतवक्के बात कर दी थी, जब भी उसका जहन में बेयकीनी ने एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर दी थी। लेकिन ये कि इस रिहाई के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, खरा और सच्चा जवाब।
وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ 10 سوال پوچھیں سرکار۔ 10 نہیں، صرف ایک۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاکر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کل رات تم رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے کافی فاصلے پر چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے ہی کیوں گئے تھے؟ یہ کام تو کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ حسین آباد میں کھیتوں کی کمی تو نہیں؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاکر کے ذہن میں کوئی ایسی خاص بات چھپی ہوئی ہے جو اس نے ابھی تک مجھے نہیں بتائی۔ شاکر، اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر میں نے دھمکی دی، اگر مجھے میرے سوال کا درست جواب نہ ملا تو میں تمہیں حوالدار جہانگیر کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ تمہارا جو بھی حشر کرے۔ سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر میں نے تہکمانہ انداز میں کہا، تو پھر بتاؤ۔ کوئی خاص وجہ نہیں جناب، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ خاص نہیں ہے تو عام وجہ ہی بتا دو۔ وہ جی، شاہ جی کا حکم تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کون شاہ جی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پیر گھمن شاہ جناب، اس نے بتایا، وہ میرا علاج کر رہے ہیں نا۔ تو یہ بھی اسی علاج کا حصہ ہے کہ تم چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے رفع حاجت کے لیے جاؤ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ یہ وہ کس قسم کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ تو انہی کو پتا ہوگا سرکار، وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے تو وہی کیا جو شاہ جی کا حکم تھا۔ کیا حکم دیا تھا گھومن شاہ نے؟ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ مجھے 41 جمعرات تک چودھری صاحب کی حویلی کے پچھواڑے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے جانا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، آپ کو میرے ابا اور اماں نے بتایا ہے نا کہ آج کل شاہ جی سے میرا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 سال کے اندر بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ جمیل اور رشیدہ نے تمہارے علاج وغیرہ کا ذکر تو کیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن یہ 41 راتوں والے عمل کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ شاہ جی نے یہ ہدایت صرف مجھے کی تھی، اور اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی کوئی ناغہ کروں گا۔ مجھے نہایت پابندی کے ساتھ پوری 41 جمعراتوں کو یہ عمل کرنا تھا، اور ابھی تو صرف 4 جمعرات ہی گزری تھیں۔ او، میں نے گہری سانس لی اور کہا، شاکر، تم نے شاہ جی کے دونوں ہدایات کی ایسی تیسی کر دی۔ اس نے تم سے جو عہد لیا تھا وہ تو مکمل طور پر ٹوٹ چکا، اب تم کیا کرو گے؟ کل شاہ جی کے آستانے پر حاضری دوں گا جناب، وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ بولا۔ وہی بتائیں گے اس مسئلے کا حل۔ انہوں نے تو مجھے سختی سے تاکید کی تھی، ایک تو 41 جمعرات تک مجھے کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور دوسرا اس جمعرات والے عمل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے کھول دیا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ میں 5ویں جمعرات کو چودھری حویلی کے پچھواڑے نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں نے ادھر کا رخ کیا تو چودھری کے بندے پھر مجھے پکڑ لیں گے۔ پہلے وہ میری خود دھلائی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس تھانے میں جمع کروا دیں گے۔ شاہ جی کے علاج سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے شاکر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحت کی، تمہیں بیماری کیا ہے؟ آخر پیر گھومن شاہ کس چیز کا علاج کر رہا تھا؟ شاکر نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ جمیل اور رشیدہ کی زبانی میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ وہ نہایت ہی سادگی سے بولا، وہ جناب ہوائی چیزوں کا اثر ہے مجھ پر۔ اور شاہ جی اس اثر کی کاٹ کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، وہ تیزی سے اپنی گردن کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں وہ ایک نیمبو یعنی لیمو کو میرے سر کے اوپر رکھ کر کاٹتے ہیں۔ میں نے افسوسناک اور رحم بھری نظروں سے شاکر کو دیکھا اور پوچھا، یہ بتاؤ، ہوائی چیزوں کے زیر اثر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بس جناب، وہ لا یعنی انداز میں بولا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا، بس عجیب سی حالت ہوتی ہے دماغ کی۔ یہ تو کوئی ہوائی چیزوں کے اثرات نہیں۔ پھر یہ کیا ہے جناب؟ میں نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک خاص قسم کی بیماری کی علامات ہیں۔ بیماری؟ ہاں، بیماری۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، اور اس خطرناک بیماری کا نام ہے ہڈ ہرامی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اس معمے کو حل کرنے کے لیے میرا ذہن ایک مخصوص لایا عمل تیار کر چکا تھا۔ رات میں نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویے سے سوچا تھا،
اور متعلقہ مشکوک افراد کی فہرست میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ بندہ تھا پیر گھومن شاہ عرف شاہ جی۔ رات شاکر سے ہونے والی گفتگو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ جی سے تفصیلی پوچھ تاچھ مفید نتائج پر منتج ہوگی، لہٰذا آج صبح میں نے شاہ جی کے آستانے ہی سے تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ میں گھومن شاہ کے آستانے کی طرف جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل ناصر وہاں پہنچ گیا۔ ناصر کو میں نے گزشتہ رات شاکر کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے پوچھا، کیا خبریں ہیں ناصر؟ ملک صاحب، تھانے سے وہ سیدھا گھر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ گھر کے اندر اس نے کیا کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے نکل کر حسین آباد سے باہر کی طرف گیا ہے، اور تم اس کی نگرانی چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ میں نے تیز نظروں سے گھورا۔ گھر کے اندر تو وہ یقیناً رات بھر سوتا رہا ہوگا۔ یہ جاننا زیادہ اہم تھا کہ وہ حسین آباد سے باہر کس طرف جا رہا ہے اور کیوں۔ میں نے سب معلوم کر لیا ہے ملک صاحب، اسی لیے تو آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں۔ کیا معلوم کر لیا ہے تم نے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ گھومن شاہ کے آستانے کی طرف گیا ہے جناب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اور آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی گزارے گا۔ یہ بات تمہیں کیسے پتا چلی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاکر کی ماں سے، اس نے جواب دیا۔ کیا رشیدہ سے اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات ہوئی؟ براہ راست تو بات نہیں ہوئی جناب، لیکن میں نے ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی باتیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، جب رات کو شاکر اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو میں اس کے گھر کے سامنے لگے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ وہ اتنا گھنا درخت ہے کہ مجھے خود کو اس کے پتوں کے اندر چھپانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ درخت کی اس خفیہ پناہ گاہ سے شاکر کے گھر کا صحن صاف نظر آتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی ٹھار رات جاگ کر پہرہ دیا، اور صبح جب شاکر گھر سے نکلنے لگا تو میں نے شاکر اور اس کی ماں کے بیچ میں ہونے والی باتیں سن لیں۔ جب شاکر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں درخت سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، شاکر اور رشیدہ کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد شاکر نے شاہ جی سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا، اور رشیدہ نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ آج کا پورا دن ادھر آستانے ہی پر رک کر شاہ جی کی خدمت وغیرہ کرے تاکہ اس کی صحت جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شاکر نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جائے گا۔ اچھا، تو معاملہ اس طرح ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں شاکر کی مزید نگرانی کے لیے شاہ جی کے آستانے پر چلا جاتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم اب گھر جا کر آرام کرو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ملک صاحب؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، یا اب مزید نگرانی کی ضرورت نہیں؟ تمہارا دوسرا خیال درست ہے، میں خود گھومن شاہ کے آستانے کی طرف ہی جا رہا ہوں، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ اس نے تشکرانہ انداز میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد میں ایک تانگے میں بیٹھ کر حسین آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی اور اہلکار کو لے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ پیر گھومن شاہ کا آستانہ حسین آباد کے باہر نہر کے کنارے تھا۔ یہ ویسا ہی آستانہ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تانگے کو آستانے کے باہر رکوایا اور خود نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض صحن کے آخری کنارے پر ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا جو یقیناً گھومن شاہ کا حجرہ تھا۔ آستانے کے صحن میں نصف درجن مرد و زن بھی مجھے دکھائی دیے جو اپنی حاجات کے سلسلے میں وہاں آئے تھے۔ شاکر ان لوگوں میں مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے صحن کے اندر دیکھ کر ایک تنومند شخص میری جانب بڑھا۔ اس کے انداز سے خاصی عجلت جھلکتی تھی۔ میں اس وقت مکمل یونیفارم میں تھا، شاید اسی لیے وہ میری جانب متوجہ ہوا کہ ایک پولیس والے کا آستانے پر کیا کام۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور بولا، تھانے دار صاحب، آپ شاہ جی کے آستانے پر اور اتنی صبح؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ ایک کائیاں اور عیار شخص ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، بس ایسے ہی جی چاہا کہ آج شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ سب خیریت تو ہے نا سرکار؟ پہلے کبھی آپ نے شاہ جی کے آستانے کو رونق نہیں بخشی نا؟ آمد کے حوالے سے اسے میری وضاحت نے مطمئن نہیں کیا تھا، جبھی وہ مزید سوال کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ لگتا ہے تم بھی ادھر آستانے پر ہی رہتے ہو؟ جی سرکار، میں شاہ جی کا خاص آدمی ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کھنڈی، اس نے جواب دیا۔ کھنڈی؟ یہ کیسا نام ہے؟ جناب، میں بچپن میں بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔
وہ وضاحت کرنے لگا، میری ماں مجھے کھانڈ پتر یعنی چینی کی طرح میٹھا بیٹا کہا کرتی تھی، تو بعد میں یہ چینی سے کھنڈی ہو گیا۔ تم تو بہت دلچسپ آدمی ہو یار۔ میں نے تعریفی انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ اب جلدی سے شاہ جی سے میری ملاقات بھی کروا دو۔ کھنڈی نے شاہ جی کے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا، سرکار، اس وقت ایک بی بی اندر شاہ جی سے ملاقات کر رہی ہے، وہ باہر آئے تو میں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں مذکورہ حجرے سے 10 قدم کی دوری پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حجرے کی طرف دیکھا جو تقریباً بند ہی تھا۔ کھنڈی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شاہ جی کسی عورت سے ملاقات کر رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کھنڈی جلدی سے بولا، آپ کے میں بیٹھنے کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ ادھر کھنڈی کی بات ختم ہوئی، ادھر حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت حجرے سے باہر نکلی۔ کھنڈی نے یقیناً اسی عورت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت تھی، لیکن اس کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی وہ بری طرح چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تذبذب کا شکار نظر آئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہاں سے رخصت ہو یا واپس حجرے میں داخل ہو جائے۔ اس کے رد عمل نے مجھے اندر سے ریڈ الرٹ کر دیا، کیونکہ اس کی یہ ڈاماڈول کیفیت مجھے دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، جیسے وہ آستانے پر پولیس کی موجودگی سے خوفزدہ ہو گئی ہو۔ میں یکا یک بے حد محتاط ہو گیا۔ لمحاتی تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا اور اپنی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ نکال کر وہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے آستانے کے احاطے سے نکل گئی۔ میں نے کھنڈی سے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ آپ نہیں جانتے سرکار؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھا۔ مجھے پتا ہوتا تو تم سے سوال کیوں کرتا؟ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، یہ اپنے چودھری صاحب کی نئی ساس ہے جناب۔ کوئی 8 ماہ پہلے چودھری صاحب نے اس کی بیٹی نورین سے شادی کی ہے۔ اچھا، تو یہ خالدہ تھی؟ جی ہاں، بالکل وہی، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ شاہ جی کی دعاؤں نے اس کی اور اس کی بیٹی کی قسمت بدل دی۔ یہ شاہ جی کی بڑی پکی عقیدت مند ہے سرکار۔ باتیں تو پھر بھی ہوتی رہیں گی تھانے دار صاحب، میں پہلے شاہ جی سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ حجرے کی سمت بڑھ گیا۔ خالدہ کا شاہ جی کا عقیدت مند ہونا میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ میری تشویش اس کے فوری رد عمل سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے دیکھ کر وہاں سے فوری کھسک لینے کا فیصلہ کیا۔ خالدہ کی یہ حرکت مجھے اس امر کا یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ پولیس سے بھی ہے۔ میں انہی سنسنی خیز سوچوں سے الجھا ہوا تھا کہ کھنڈی نے آ کر بتایا کہ شاہ جی اپنے حجرے کے اندر مجھے یاد فرما رہی ہیں۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور حجرے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فرشی نشست والا ایک عام سا حجرہ تھا، جس کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ گھومن شاہ اپنی گدی پر براجمان تھا۔ میری آمد پر وہ اپنی روایت کے خلاف اٹھ کر مجھ سے ملا، پھر دوبارہ گدی پر براجمان ہو گیا۔ وہ سرخ آنکھوں اور موٹی توند والا ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھا رکھے تھے۔ گھومن شاہ کی رنگت توے کو بھی شرماتی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آج اس طرف کا چکر کیسے لگ گیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شاہ جی، آپ کی میں نے اکثر لوگوں سے بہت تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے چونا لگانے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ کون کون ہے جو ہماری تعریف میں لگا ہوا ہے؟ وہ خاصی رعونت سے مستفسر ہوا۔ میں نہایت ہی نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ گھومن شاہ کو میرے حوالے سے کسی قسم کا کھٹکا نہ ہو۔ میں نے بھی ایک عام عقیدت مند کی طرح کہا، شاہ جی کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ سب سے بڑی مثال تو خالدہ کی ہے سرکار۔ آپ کی دعاؤں نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کہاں وہ کریانے کی ایک دکان چلاتی تھی اور کہاں اب وہ چودھری صاحب کی ساس کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ وہ خوشی سے پھول گیا اور بڑی موج سے بولا، آپ نے بھی کس کا ذکر کر دیا تھانے دار صاحب، وہ ابھی تو یہاں سے اٹھ کر گئی ہے۔ آپ سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس جناب، سارا معاملہ فرما برداری کا ہے جی۔ جس نے مان لی اس نے منزل پا لی، اور جس کے دل میں شک پڑا وہ بیچ منجدار کے پھنس گیا۔ او واہ، سبحان اللہ! میں نے اس کی بات سے متاثر ہونے کا ناٹک کیا۔ حضرت، آپ نے بڑی رمز کی بات کی ہے۔ خالدہ کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہے۔ وہ اپنی ہی ترنگ میں بولتا چلا گیا۔ ہر دفعہ یہی کہتی تھی کہ شاہ جی روشن مستقبل کے لیے دعا کریں۔ میں اس کی خواہش پوری کر دیتا تھا۔ پھر اس کے دن پھر گئے۔ چودھری بشارت نے اس کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ وہ میرے پاس مشورہ کرنے آئی کہ نورین کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ میں نے سارا معاملہ بغور سنا اور اسے حکم دیا کہ نورین اور نور حسین کی منگنی کو فوراً ختم کر کے چودھری صاحب کو ہاں کہہ دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، اور دیکھ لیں اب راج کر رہی ہے۔
اگر نور حسین سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتی تو آج بھی کریانے کی دکان چلا رہی ہوتی۔ آپ کے مشورے نے تو خالدہ اور اس کے بچوں کی زندگی بدل دی شاہ جی۔ نورین کا چھوٹی چودرائن بن جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ کیا خالدہ آج کل کسی نئی حاجت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر دیتی ہے؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ بے ساختہ بدک کر مجھے شک زدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ میری بات اسے بہت زور کی لگی تھی۔ میں نے بھی جب سے خالدہ کا چونکا ہوا رد عمل دیکھا تھا، میرے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ جب ہی میں نے شاہ جی سے خالدہ کے بارے میں یہ سوال کیا تھا، وہ بہت ہی شاطر تھا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو سیانے بیانے آدمی ہیں، خالدہ کی تشویش کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی باتوں کی جادوگری سے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے عقیدت مندانہ انداز میں کہا، حضرت آپ سمجھائیں گے تو میں کیوں نہیں سمجھوں گا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ وہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کی یہ وضاحت کھوکھلی ہے۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اس نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ خالدہ کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اگر نورین سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو کہیں چودھری... وہ رکا اور معنی خیز انداز میں بولا، آپ میرا مطلب تو سمجھ گئے ہیں نا جناب؟ میری سمجھ میں تو یہی آیا تھا کہ وہ اصل بات کو گول کر کے مجھے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ تاہم میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، شاہ جی میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ خالدہ کو تشویش ہے کہ چودھری کہیں نورین سے مایوس ہو کر تیسری شادی نہ کر لے۔ ایسا کرنے سے اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ بس یہ بیچاری اپنی بیٹی کی گود ہری کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ دھاگا لینے آتی ہے۔ آپ سنائیں اس طرف کیسے چکر لگا؟ ایک مسئلے کے لیے آپ کے ماہرانہ اور روحانی مشورے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ درست رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے میری بات کا بالکل یقین نہ آیا ہو، تاہم وہ سنجیدگی سے بولا، جی فرمائیں، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مسئلہ شاکر نامی ایک بندے کا ہے، میں نے کہنا شروع کیا، جس کا آپ روحانی علاج کر رہی ہیں۔ اچھا اچھا، آپ اس موٹے کی بات کر رہی ہیں جس کو آپ نے پچھلی رات تھانے میں بند رکھا تھا؟ وہ صبح آیا تھا میرے پاس اور اس نے اپنی بپتا سنائی ہے مجھے۔ آج وہ دن بھر میرے آستانے پر ہی رہے گا۔ ابھی میں نے اسے ایک کام سے بھیجا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاکر بے قصور ہے۔ اس سے کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، ایک نمبر کا بزدل ہے۔ وہ چودھری کی حویلی میں گھس کر چوری کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، اسی لیے تو اسے چھوڑ بھی دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس سے تفتیش تو کرنی پڑتی ہے۔ ہاں ہاں، اس نے سرسری انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، جب اس کو آپ نے بے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس لیے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جی جی ضرور، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، کیا شاکر پر واقعی ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں؟ 100% جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں ان کی کاٹ کر رہا ہوں۔ میں نے رفع حاجت والے معاملے کا ذکر کیا، آپ نے اس کام کے لیے چودھری کی حویلی کا پچھواڑا ہی کیوں منتخب کیا تھا؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر۔ وہ الجھ کر بولا، گھر سے دور؟ کیا چودھری کی حویلی سے بھی آگے؟ میں نے اس کی سمجھنے کی آسانی کے لیے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ رکا اور ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کی، اس کام کے لیے جگہ کا انتخاب شاکر کا ذاتی فیصلہ تھا اور آپ نے اسے یہ تاکید کی تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ 41 جمعرات تک اسے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے گھر سے دور جانا ہے۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ بعض معاملات میں اس قسم کی پابندیاں عائد کرنا پڑتی ہیں، اور فرض کریں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر کسی جمعرات کو نصف شب اسے حاجت ہی محسوس نہ ہو تو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ جن لوگوں پر سحری اثرات ہوتے ہیں یا جو آسیب وغیرہ کی لپیٹ میں آتے ہیں، جب ان کا باقاعدہ روحانی علاج ہو جاتا ہے تو ہر جمعرات کو آدھی رات کے وقت انہیں شدید قسم کی حاجت ہوتی ہے۔ میں تو اس کی توجیہ سے قطعی مطمئن نہیں ہوا، تاہم فضول بحث میں الجھ کر وقت برباد کرنے کے بجائے میں نے یہی ظاہر کیا کہ اس کی وضاحت نے میری تسلی کر دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کہتے ہوئے واپس آ گیا، شاہ جی، آپ شاکر کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ چودھری کے بندے اسے دوبارہ پکڑ کر میرے پاس لے آئیں گے۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں، وہ مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا
اور میں اسے سمجھا دوں گا، مجھے خود اس کا بہت خیال ہے۔ چھٹی حص نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ کوئی میرے اندر سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں خالدہ پر مناسب توجہ دوں تو یہ کیس چٹکی بجاتے میں حل ہو جائے گا۔ اس نے شاہ جی کے آستانے پر مجھے دیکھ کر جس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، وہ منظر میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا بری طرح چونک جانا، خوفزدہ ہونا، اپنے چہرے کو چادر کے گھونگھٹ میں چھپانا اور تیز رفتاری سے وہاں سے چلے جانا اس امر کی دلیل تھا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کوئی شخص اتنا زیادہ خوفزدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو، تو اس کا مطلب تھا خالدہ کسی جرم میں ملوث تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ اس جرم میں گھمن شاہ بھی برابر کا شریک رہا ہوگا۔ شاہ جی نے خالدہ کے آستانے پر آمد و جامد کے حوالے سے جو وضاحت کی تھی، میں اس سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تھانے پر پہنچتے ہی سب سے پہلے خالدہ کی کڑی نگرانی کا بندوبست کیا۔ شام تک کی رپورٹ کے مطابق اس نے 2-3 مرتبہ گھمن شاہ کے آستانے پر حاضری دی تھی، یعنی صبح والی حاضری ملا کر 3 مرتبہ۔ یہ ایک غیر معمولی نکتہ تھا۔ میں نے اپنا ذہن بنایا اور تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر چھٹی حص کی پکار پر اسی رات کاروائی ڈال دی۔ لگ بھگ رات 10 بجے میں اے ایس آئی یونس مرزا کے ساتھ خالدہ کے گھر پہنچا۔ موسم سرما میں اس وقت تقریباً سارا حسین آباد گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں خالدہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دیتی، میں بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے یونس بھی اندر آ گیا۔ اس صورتحال نے خالدہ کو بوکھلا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خالدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ضروری پوچھ تاچھ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے وہ ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے آئی۔ اس کا بیٹا عارف گھر کے اندرونی حصے میں کہیں گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ہم روبرو بیٹھ چکے تو میں نے کہا، خالدہ میں جانتا ہوں کہ تم چودھری بشارت کی ساس ہو اور تمہیں یہ غرور بھی ہوگا کہ چودھری کے ڈر سے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں تھانے دار ہوں، ذرا وکھری ٹائپ کا، کسی کے روب یا دباؤ میں نہیں آتا۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں تھانے بلا کر تفتیش کرتا، لیکن میں نے تمہاری عزت کا خیال کیا، ایسا نہیں کیا، اور رات کی تاریکی میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے گھر میں پولیس آئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کرو گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تعویذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تعویذات جو چودھری کے غسل خانے کے ٹب میں پڑے ملتے ہیں۔ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ وہ بے حد خوف زدہ انداز میں بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، پھر اے ایس آئی کی طرف دیکھا۔ یونس مرزا، یہ تھانے کا کیس ہے۔ جس طرح گھمن شاہ نے اپنے کالے کرتوتوں کا اقرار کر لیا ہے، یہ بھی سب بولے گی، فر فر بولے گی۔ میرے اس نفسیاتی حربے کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، کیا شاہ جی سے آپ نے پوچھ گچھ کی ہے؟ پوچھ تاچھ؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، وہ اس وقت میرے تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم اس سے جو تعویذات لے کر آتی تھی وہ کس مقصد کے لیے تھا۔ میں نے اسے بری طرح بدکتے اور خوف زدہ ہوتے دیکھا اور اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی برداشت جواب دینے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ میری باتوں کے یہیں پر سیدھے اور سچے جواب دو، یا تمہیں بھی تھانے لے جا کر گھمن شاہ کے پہلو میں چھت سے الٹا لٹکا دوں۔ اس کے اعصاب میرے زبردست نفسیاتی حربے کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں نہیں، میں تھانے نہیں جاؤں گی۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے ادھر ہی پوچھ لیں۔ جب شاہ جی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو میں چھپا کر کیا کروں گی؟ آئندہ 15-20 منٹ کے اندر خالدہ نے میرے مختلف سوالات کے جواب میں مجھے جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین کی بنسبت کلثوم بڑی دور اندیش اور صبر والی تھی کہ اس نے زبان پر تالا ڈال کر چودھری بشارت کے ساتھ زندگی کے 15 سال ہنسی خوشی گزار دیے تھے۔
شاید اس کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہو کہ اس کا دکھ سننے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن نورین نے ماں کی پوچھ تاچھ کے نتیجے میں چودھری بشارت کی زندگی کا سب سے خوفناک راز اگل دیا۔ خالدہ نے اس پر مسلسل یہ دباؤ ڈال رکھا تھا کہ اسے جلد از جلد صاحب اولاد ہو جانا چاہیے، ورنہ چودھری اس سے مایوس ہو کر کہیں اور نہ دیکھنا شروع کر دے۔ خالدہ کی یہ تشویش اس لحاظ سے جائز تھی کہ وہ کسی آسودہ حال خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ان کے دن تو اچانک ہی پھر گئے تھے اور وہ ان دنوں اور آنے والے دنوں کو بھرا ہوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نورین چھوٹی چودرائن کی حیثیت سے حویلی میں بیٹھی راج کرتی رہے، اور نورین کا راج کرنا اسی وقت یقینی ہو سکتا تھا جب وہ چودھری کے لیے اولاد پیدا کر کے دکھا دیتی۔ لیکن خالدہ کے صبح شام کے اصرار پر جب نورین نے اسے تلخ حقائق سے آگاہ کیا تو گویا خالدہ کے سر پر ایٹم بم گرا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نورین؟ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ دو کیا، چودھری اگر 10 شادیاں بھی کر لے تو وہ باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ زنگ آلود ہے۔ اوہ! خالدہ ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ چودھری کی زنگ آلودگی کا تو خالدہ کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تاہم وہ ہر قیمت پر اپنے اور نورین کے عیش و آرام کو دائمی بنانا چاہتی تھی، لہٰذا وہ مشورے کے لیے اپنے گرو گھنٹال گھمن شاہ کے پاس گئی۔ شاہ جی نے پوری بات توجہ سے سنی اور تعویذاتی چکر کی ابتدا کر دی۔ اس منصوبے کے مطابق نورین کو ہر جمعرات کو خود ہی پانی والے ٹب میں تعویذ کو ڈالنا تھا اور اگلی صبح شدید سر درد کا ناٹک کرنا تھا، اور اس ناٹک کے ساتھ ہی دبے الفاظ میں کچھ ایسے تبصرے بھی کرنے تھے کہ تعویذات کے سلسلے میں چودھری بشارت کا شک اپنی پہلی بیوی کلثوم کی طرف جائے کہ وہ اپنی سوکن پر کسی قسم کا سفلی عمل کروا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں چودھری بشارت غصے میں آ کر کلثوم کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتا اور نورین کا حویلی میں قیام آنے والے دنوں کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ گھومن شاہ اصلی پیر تھا یا نکلی، اس بحث سے قطع نظر وہ بھی چودھری کی زنگ آلودگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے وہی کیا تھا جو اس کے بس میں تھا۔ چودھری بشارت علی کے غسل خانے میں ہونے والا ٹوپی ڈرامہ روزے روشن کی طرح میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے خالدہ کی طرف دیکھا۔ اگر میں تمہاری بیٹی اور گھومن شاہ کی حرکتوں کے بارے میں چودھری بشارت کو بتا دوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ میرے قدموں میں گر گئی، پھر خوشامدانہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میری اور نورین کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے واپس اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں چودھری کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ایک نہیں، میں 10 وعدے کروں گی۔ آپ حکم کریں۔ 10 نہیں، صرف ایک وعدہ۔ میں تم ماں بیٹی کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے عیش و آرام میں کوئی خلل ڈالنا چاہتا ہوں۔ بس مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ تم لوگ چودھری بشارت کی پہلی بیوی کلثوم کے خلاف کوئی سازش نہیں بناؤ گے۔ جی میں پکا وعدہ کرتی ہوں، وہ میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ میں نے مزید 10 منٹ تک اسے مختلف پہلوؤں سے سمجھایا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ خالدہ کے اقبال جرم کے بعد میں نے اسے بتا دیا تھا کہ محض اس کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے گھمن شاہ کی گرفتاری کی بات کی تھی۔ وہ میرے اس انکشاف پر چونکی، لیکن مجھ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے دھمکی دیتے ہوئے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے میری ہدایات پر منوعن عمل نہ کیا تو میں وہ سب کچھ عملاً بھی کر کے دکھا دوں گا جس کا ذکر کیا ہے، اور پورا تھانہ دیکھے گا کہ گھمن شاہ اور خالدہ چھت سے جھولتے ہوئے تفتیش کے دوران میں ذبح ہونے والے جانوروں کی آوازیں کس طرح نکالتے ہیں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہا، تھانے دار جی، میری توبہ، میری آنے والی 7 نسلوں کی توبہ جو آپ کے کسی حکم کی عدولی کروں۔ آنے والی نسلوں کا ذکر شاید اس نے اپنے بیٹے عارف کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ نورین کی طرف سے تو فی الحال ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ جب تک نورین کی ازدواجی زندگی ایک زنگ آلود پرزے کے ساتھ گزر رہی تھی، ایسی خوشی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز کے بعد گھومن شاہ کی طرف سے مجھے ایک رکا ملا۔ یہ رکا اس کے آستانے کے مجاور کھنڈی نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ مذکورہ رکے کے اوپر صرف ایک جملہ تحریر تھا، شکریہ ملک صاحب، آپ بہت سمجھدار پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے اس رکے کا جواب لکھ کر کھنڈی کے ہاتھ پیر گھومن شاہ کو بھجوایا۔ میرا جواب بھی ایک جملے پر ہی محیط تھا۔ میں نے لکھا تھا، شاہ جی، امید ہے آپ بھی ایسی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ میری کڑی تنبیہ کے بعد
کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ چودھری بشارت کو مجھ سے کسی نوعیت کے تعاون کی ضرورت پیش آتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے دبدبا جائے اور مجھے چودھری کے سامنے اس کی نااہلیت کا ذکر کرتے ہوئے زنگ آلودگی کو زیر بحث نہ لانا پڑے۔ میں چونکہ چودھری کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ بے شک وہی نیت کا حال جانتا ہے۔